إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دنیا کا مال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے انسان بے شمار دینی اور دنیاوی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن یہ مال نعمت کے ساتھ آزمائش اور امتحان بھی ہے. یہی مال کسی فتنے اور فساد کا سبب بھی بن جاتا ہے. جہاں پہ یہ مال رحمت ہے وہاں پہ زحمت بھی ہے. قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال اسباب کو اپنا فضل قرار دے کر جائز حلال ذرائع سے مال حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے تاکہ انسان راحت، سکون، عزت، وقار، خوشی، مسرت کے ساتھ زندگی گزار سکے. اسلام میں مال دولت کمانے کو ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ رزق حلال کے لیے محنت کرنے والوں کو ان کی دین نے، اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے، تعریف کی ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو یہ مال اکثر لوگوں کی زندگیوں میں فتنے کا ذریعہ اور سبب بنا. کتنے لوگ ہیں مال کی وجہ سے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گئے، اللہ کے فرامین بھول گئے، اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیا. کتنے لوگ ایسے ہیں مال کی وجہ سے لڑائی جھگڑے میں رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں، شریک برادری سے جنگ مال کی بنیاد پہ، بھائی بھائی سے لڑا مال کی وجہ سے، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے لڑے مال کی وجہ سے. اور یہی مال ہے جس مال کی وجہ سے دنیا کے اندر قتل و غارت ہوئی، نفرتیں بڑھیں، عداوتیں، قدورتیں، ایک دوسرے سے دور، خون کا سفید ہونا، سب دنیا کے مال کی وجہ سے تھا. اور اسی لیے قرآن نے اس کو کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ مال اور اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. فتنہ مال چھوٹا فتنہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ،
ہر امت کی ایک آزمائش ہے. وَإِنَّ أُمَّتِي وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا بڑا فتنہ مال ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے اس فتنے کا خوف کھاتے تھے، اس فتنے سے ڈرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن عوف سے یہ روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، صحابہ مخاطب ہیں، سامنے آپ کے دور کے لوگ ہیں، آج کے مسلمان نہیں. اگرچہ حدیث قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ہے، اسوہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، میں تمہارے اوپر محتاجگی سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تم پہ اس بات پہ خوف کھاتا ہوں ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها. کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا، اس پہ تم پہ ڈرتا ہوں، یہ تم پر کشادہ کر دی گئی، کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی. پھر تم میں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس، خواہش، لالچ وہ آئے گا اور وہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گا جیسے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے. حضرات آپ اندازہ لگائیں، کیا یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کے خزانے، دنیا کی نعمتیں تم پر وسیع ہو جائیں گی اور تمہارے اندر ایک خاص قسم کا لالچ آئے گا جو تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ہوگا. دنیا کے مال میں خواہش، تمنا، آرزو دنیا کو دیکھ کے اس سے آگے بڑھنے کی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انما اخشى علیکم من بعدی، میرے نبی خطبے کے دوران یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، میں اپنے بعد تم پہ ایک چیز سے خوف کھاتا ہوں. کس چیز سے خوف؟ کہ تم پر زمین کی برکتیں کھول دی جائیں گی، روزی وسیع ہو جائے گی، تمہیں دنیا کا مال ملے گا، دنیا کی آسائشوں میں آ جاؤ گے، ایک سے بڑی ایک نعمت تم پر آئے گی. میں اس بات سے تم پہ ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے نبی، کیا بلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ بلائی سے مراد دنیا جو ملے گی ہمیں، جو مال آئے گا، اس سے برائی پیدا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وحی کا انتظار کر رہے ہیں. لوگ سن رہے ہیں، اللہ کے رسول خاموش ہیں، ایسے خاموش جیسے لوگ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں. لوگ خاموش ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ صاف کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے محسوس کیا کہ آپ پر وحی کی کیفیت ختم ہو چکی. پھر آپ نے فرمایا این السائل، این السائل آنفا، جو ابھی ابھی ایک سائل سوال کرنے والا تھا وہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بتا ارشاد فرمائی. اس کے بعد فرمایا ان الخیر لا یأتی الا بالخیر، مال و دولت سے بلائی نہیں آتی، مال و دولت کی کثرت دنیا کے اندر کامیابی کی علامت نہیں ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرماتے ہیں بلائی سے تو بلائی پیدا ہوتی ہے، مگر سمجھو کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لوگوں بہار کے موسم میں جب ہری ہری گھاس پیدا ہوتی ہے جو ایک نعمت ہے، اب اس گھاس کا زیادہ کھا لینا جانور کو یا تو مار ڈالتا ہے یا مرنے کے قریب کر دیتا ہے. وہ جو گھاس اگی تھی، زمین پہ پیدا ہوئی تھی، وہ رحمت تھی، وہ نعمت تھی، وہ انعام تھا، لیکن ایک جانور کا اس کو زیادہ کھا لینا یا مار دیتا ہے یا مرنے کے قریب کر دیتا ہے. اللہ یہ کہ جانور اپنی کوکھیں بھرنے کے بعد دھوپ میں کھڑا ہو جائے، اس کو وہ گھاس ہضم ہو جائے تو پھر درست ہے. بصورت دیگر زیادہ کھا کے
اس کی ایکٹیویٹی کا نہ ہونا اس کے مرنے کے قریب لے جائے گا یا مار دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ مال و دولت کی بھی مثال اس بہار کے موسم میں آنے والی ہری گھاس کی ہے۔ جانور کا کھانا، جانور کی مثال دی، سمجھایا امت کے لوگوں کو کہ تم نے اس ہری گھاس کو تو رب کی نعمت انعام کہا، لیکن ایک جانور مر گیا یا مرنے کے قریب چلا گیا جس نے زیادہ کھایا اور ہضم نہیں کیا۔ فرمایا یہ دنیا کی نعمت، یہ دنیا کا مال جو ہے یہ وہ اس ہری گھاس کی طرح ہے، میٹھا ہے، میٹھا ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ مسلمان اپنے حق کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق لے، باقی اللہ کے رستے میں یتیموں، مسکینوں اور لوگوں پہ خرچ کر دے۔ ساری دنیا کو اس لیے لینا کہ دنیا کی ساری آسائشیں میری اور میری اولاد میں منتقل ہو جائیں، اور ہر وقت اپنی اور اپنی اولاد کی فکر میں دنیا کا پیسہ بہانا، یہ اس جانور کی طرح ہے جو زیادہ گھاس کھا کے اس کو ہضم نہیں کر پاتا یا پھر مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب چلا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری خواہش کیا ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک نعمت ہے، اپنے سے باہر سوچتے نہیں ہیں، اپنے علاوہ کسی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم موسم کے مطابق ہر وقت صبح دوپہر شام، صبح شام کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ بڑی سے بڑی نعمتیں دیتا ہے، بڑے سے بڑے انعام کرتا ہے، لیکن کبھی یہ تصور نہیں آیا کہ جو کائنات کا رب ہمیں ہمارے دسترخوان پہ دے رہا ہے، 20 لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہو رہا، ہمیں اللہ دے رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، کھانا سامنے پڑا، کیا کہتے ہیں؟ قتل مصعب بن عمیر وکان خیرا منی، اور میرے سامنے کھانا رکھنے والوں مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، مجھ سے بہتر تھے۔ کیوں؟ ان کے کفن کے لیے ایک چادر تھی۔ حمزہ شہید ہوئے، مجھ سے بہتر تھے، ان کے سامنے ایک چادر تھی کفن دینے کے لیے۔ میں ڈرتا ہوں کس بات سے؟ کھانا میرے سامنے آ گیا ہے، کہیں میں کھانا کھاتے ہوئے دنیا کی عیش و عشرت، آرام سامان میں نہ چلا جاؤں، میں اللہ کی یاد سے دور نہ ہو جاؤں۔ جو دنیا کے اندر قربانیاں دے گئے ہیں، شہادتیں پیش کر گئے ہیں، میدان مقتل میں کھڑے ہو کر کے جہادی میدانوں کو گرما کے اپنے لہو کا خون پیش کر کے دنیا سے چلے گئے۔ 2 صحابہ کا نام لیا، مصعب بن عمیر کا، حمزہ ابن عبد المطلب کا۔ کانا خیرا منی، عبد الرحمن ابن عوف جیسا دلیر آدمی، کھانا سامنے پڑا، رو کے کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے ایک ایک چادر ملی تھی، آج میرے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھنے والوں، کہیں میں یہ کھا کر کے اس میں مصروف ہو کر کے دنیا کی عیش پرستی، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی ریل پیل میں نہ چلا جاؤں۔ کھانا سامنے پڑا ہے، کھانے کی ہمت نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو جارو ہیں، آنسو نکل رہے ہیں۔ اس دنیا کی بے ثباتی، اس دنیا کے اندر مال کے فتنے ہونے سے صحابہ کس قدر خوف کرتے تھے۔ حضرات، یہ مال فتنہ کب بنتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ مال کے فتنہ بننے کی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر مال کی محبت رچ بس جائے۔ جب مال کی محبت اور جب مال کی وجہ سے رشتے ٹوٹنے لگے، بھائیوں کی لڑائیاں ہوں، دشمنیاں پڑیں، والدین کے حقوق چھوٹیں، رشتہ داروں کی حق تلفیاں ہوں، پھر سمجھ لو مال کی محبت دل میں پیدا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، لوگوں کے دلوں کے اندر ان چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، اس میں مال سر فہرست ہے۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے ابن آدم کو ایک وادی ملے نا تو وہ دوسری تلاش کرے گا، 2 وادیاں مل گئی، تیسری پہ آئے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے اللہ اس کی بات کو سنتے ہیں، اللہ اس کی قبولیت فرماتے ہیں۔ انسان کے اندر مال کی محبت اس قدر رچ بس چکی ہے کہ مال کی محبت، بات بھی مال سے شروع ہوتی ہے
اس پہ میں زیادہ بات کیا کروں آپ کے سامنے. دیکھ لو دنیا کے کتنے کام ہیں ناجائز کام. وہ تعلیم قرآن و سنت جو انسان کی آخرت بہتر کرتی ہے, دنیا اس کی طرف رغبت نہیں رکھتی. دنیا کے فنون پڑھنے کے لیے لاکھوں روپے لگانے کے لیے تیار ہیں لوگ, فیسیں بھرتے ہیں. زندگی کا لمبا عرصہ سکول کالج یونیورسٹیوں کے دھکے کھاتی ہے نوجوان نسل. مقصد انسان بننا ہے, مقصد دنیا کے اندر نمونہ بننا ہے, مقصد آخرت کو بہتر کرنا نہیں, مقصد دنیا کا مال جمع کرنا ہے, اچھی لائف بن جائے, اچھا فیوچر ہو جائے, مستقبل کی فکر. لیکن اس کے مقابلے میں جو مسجدیں ہیں اللہ کی محبوب ترین جگہ ہے, مسجدوں کی صفوں کے اوپر بیٹھنے والے نوجوان بچے کتنی تعداد ہے ان کی. لوگ کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث کا علم, یہ چھوڑو, اس کی کیا حیثیت ہے. دنیا کی محبت ہمارے اندر رچ بس چکی ہے. اور اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرمایا لوگوں کائنات کے امام فرماتے ہیں قلب الشیخ شاب علی حب اثنتین. بندہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے, بندہ بڑھاپے میں چلا گیا, بال سفید ہو گئے, دو چیزوں کی محبت بوڑھے بندے سے بھی ختم نہیں ہو سکتی. ایک زندگی مل جائے, دوسرا مال مل جائے. زندگی کی 70 بہاریں دیکھ چکا ہے, ابھی تک آخرت کا خوف نہیں ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور دماغ پہ نقش نہیں ہے, ابھی بھی دنیا کے خواب ہیں, ابھی بھی دنیا کے پلان ہیں, ابھی بھی دنیا میں جینے کی خواہش ہے. 70 برس دنیا کے اندر جی کر کے بھی یہ آخرت کا تصور سامنے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتا نہیں دعا کرو اللہ صحت دے دے. تیاری کیا ہے آگے کی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کو 60 برس کی زندگی مل گئی اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا. 60 برس کی زندگی مہلت کی آخری حد ہے. جس کو 60 برس دنیا میں مل گئے وہ اللہ کے سامنے جا کے عذر چونکے چنانچہ اگرچہ مگرچہ کچھ نہیں چلا سکتا. اس کو 60 برس زندگی ملی ہے, یہاں پہ 70 برس زندگی ملی ہے, اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے. آخرت کے اندر سامنے جا کے رب کے پیش ہونے کا تصور نہیں. مال کی محبت, مال کی محبت یہ نہیں جاتی. دنیا کے اندر جینا, زندگی ملنے کی خواہش یہ بڑھاپے میں بھی ختم نہیں ہوتی. حضرات مال فتنہ بنتا ہے مال سے محبت کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے لیکن 2 چیزیں اس میں جوان رہتی ہیں. وہ کون سی؟ مال اور عمر پہ حرص. وہی 2 چیزیں. مال مل جائے اور زندگی بڑھ جائے, مال مل جائے اور زندگی بڑھ جائے. اگر اللہ نے 70-60 برس کی بہاریں دنیا میں دیکھنا نصیب کی ہیں تو میرے لیے مہلت کا وقت ختم ہے, میں اللہ کی طرف رجوع کر لوں, بہتر ہے, وقت ہے. حضرات مال کی محبت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ بغیر امتیاز کے حلال و حرام کا فرق کیے بغیر مال کو جمع کرنا یہ وجہ ہے مال کے فتنہ بننے کی. کائنات کے امام فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان, لوگوں پر ایسا وقت آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من حرام. اور دنیا کے لوگوں پر ایسا وقت آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کو جمع کرنے میں کہ وہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے. حرام کا مال لوگ اس کو خون پسینے کی کمائی کہیں گے, لوگ اس کو محنت کی کمائی کہیں گے, لوگ اس کو کہیں گے پیسے کا انتظار ہے, میں نے اتنا انویسٹ کیا ہے, اس کا نتیجہ ہے. یہ مال کا فتنہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لوگ مال کو حاصل کریں گے. اور تیسرا بڑا سبب مال کیوں فتنہ ہے, انسان فضول خرچ ہے. فضول خرچ, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچ ہے. اس کے خوشی کے فنکشن دیکھ لو, مسلمانوں کی شادیاں نکاح دیکھ لو, نکاحوں کا شادیوں کا سیزن چل رہا ہے. 500 بندے کا انتظام, 1000 بندے کا انتظام, 2000 بندے کا انتظام, اور اس کے اوپر دیکھا دکھائی شریکہ برادری کا منہ دکھانے کے لیے جتنے پاپڑ ہم بیلتے ہیں دنیا کے اندر اور کون سی قوم ہے جو ایسے کرتی ہے. عرب کے اندر شادیاں ہو تو دوسرے گھر والوں کو نہیں پتا چلتا, اور ہمارے ہاں شادی ہو تو اللہ کے فضل سے پورے شہر کو نیند نہیں آتی. ہم لوگ فضول خرچی کرتے ہیں.
जिस पैसे को कहते हैं मेहनत की कमाई है, जिसको हम मिसाल देते हैं कि मैं रिज़्क के अड्डे पे बैठा हूं, इसको लोग कसम का रुतबा देते हैं। बात सच्ची करना, कहता रिज़्क के अड्डे पे बैठा झूठ नहीं बोलता, वहां पे झूठ नहीं बोलता। लेकिन जब फजूल खर्ची करता है, उस पैसे को अपने पांव के नीचे मसलता है, अपनी औकात एक लम्हे के लिए भूल जाता है। फजूल खर्च, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ ना करो, अल्लाह इसराफ वालों को पसंद नहीं करता। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं फ़कीर हूँ, मेरे लिए कोई माल नहीं है, एक यतीम बच्चे का वली भी हूँ, एक यतीम बच्चे की परवरिश कर रहा हूँ और यतीम का पैसा और माल मेरे पास अलग है। मैंने अपने माल के साथ यतीम के पैसे को नहीं मिलाया, मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास तो शय ही कुछ नहीं। यतीम बच्चे की परवरिश कर रहा हूँ, उसका माल है वो अलग है, उसका अलग हिसाब है। अल्लाह के रसूल मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया अगर तुम मुस्तहिक हो तो जितनी तुम्हें ज़रूरत है फजूल खर्ची किए बगैर, मारूफ तरीके के मुताबिक कुरान कहता है यतीम के माल से उसका वली, उसकी परवरिश करने वाला ज़रूरत के तहत ले सकता है, लेकिन फजूल खर्ची ना हो। मैं आपसे सवाल करूं मादरत के साथ, इंसाफ के साथ जवाब दीजिए कि जो हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि फलां की बच्ची का निकाह है, गरीब है, माड़े हैं, कंगाल हैं, और वहां पे जो ज़कातें सर्फ की जाती हैं फजूल खर्चियों पे नहीं लगती। पहली बात, इस्लाम के अंदर ऐसा कोई मसरफ नहीं है कि आप किसी के निकाह के ऊपर 100-200 बंदे का इंतजाम कर रहे हैं और ज़कात के पैसों से खर्च कर रहे हैं। जाओ कुरान से जाके मसरफ पढ़ो। फिर अगर आपने दे दिया तो फिर वो जिनको आप पैसा दे रहे हैं वो फजूल खर्चियों पे नहीं लगा रहे हैं, आपका पैसा रस्म और रवाज पे नहीं लग रहा, आपका पैसा जाया नहीं हो रहा। यही वजह माल फितना है कि इंसान बुनियादी तौर पे फजूल खर्ची करने वाला है। और आगे बढ़िए, चौथी वजह माल के फितने होने की कि इंसान अल्लाह के रस्ते में देने से बुखल करता है। अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का दिया हुआ माल है, जब जात पे खर्च करता है तो बगैर देखे बगैर सोचे समझे करता है। जब औलाद पे खर्च करता है तो कुछ नहीं देखता आगे पीछे क्या है, कुछ नहीं देखता, बस खर्च करता है। शरीके को राजी रखने के लिए, बरादरी में नाम पैदा करने के लिए, इलाके गली मोहल्ले शहर में बड़ा चर्चा है, कल फलां की शादी हुई थी, इतना पैसा बर्बाद किया, 1000 बंदे का इंतजाम था। वल्लाहिल अज़ीम, इसका मेयार अपने लिए खर्च करने का और है, रब के रस्ते में देने के लिए बखील बन जाता है। बात करके देख लो, ऐसे गम सुनाएगा, बंदा कहेगा मेरे पास कुछ होता यार मैं तेरी हेल्प कर देता, तू तो खुद पहले बड़ा गमगीन है। अलग अलग मेयार है, रब की जात के लिए, उसकी रजा के लिए मेयार और है, अपनी जात के लिए और है। इंसान बुनियादी तौर पे बुखल करता है, बखील है, अल्लाह के रस्ते में खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। और हजरात, पांचवी बड़ी वजह माल के फितना होने की कि इंसान माल की बुनियाद पे तकब्बर करता है, बड़ा समझता है, लाइफ स्टाइल बदलता है, आने जाने के हालात बदल रहे हैं। एक गली मोहल्ले में रहने वाले माल की वजह से एक दूसरे को पहचानता नहीं है, रिश्तेदारी का ख्याल नहीं है, माल की वजह से अपने आप को ऊंचा समझता है, अपना स्टैंडर्ड, अपना लाइफ स्टाइल दुनिया के मुकाबले में ऊंचा रखने की कोशिश करता है, तकब्बर करता है, बड़ा बनता है। तकब्बर की बड़ी शक जो है अल्लाह के दीन को ठुकराने के बाद लोगों को हकीर जानना है, ये माल लोगों में तकब्बर पैदा कर देता है। बल्कि चश्मे फलक ने ऐसे लोग देखे कि इस माल की वजह से लोगों की गर्दनों के अंदर बड़े बड़े सरगे आ गए। इसलिए अल्लाह के नबी ने इसको फितना कहा। और ये माल क्यों फितना है? इस माल की वजह से लोगों के हुकूक तलफ करते हैं, माल की वजह से। अल्लाह के नबी फरमाते मन नहद शिब्रम मिन अल-अर्द, जिस आदमी ने जमीन से एक बलिष्ठ जुल्म करते हुए किसी की हत्याई, कल क़यामत के दिन उतनी जमीन 7 जमीनों के बराबर तौक बना के अल्लाह उसके गले में डालेंगे। जिसने जमीन एक बलिष्ठ, ये यहां से लेके ये कोहनी तक नाजायज जुल्म के साथ हत्याई, क़यामत वाले दिन अल्लाह उतनी जमीन 7 जमीनों के बराबर उसके गले में तौक बना के डालेंगे। माल ने, माल की मोहब्बत ने
ہمیں لوگوں کے حق تلفی پہ مجبور کیا. لوگوں کے حق نہیں دے رہے, سودا پورا لیتے ہیں, پیسے دیتے نہیں. اور اکثر لوگوں کی زبان کا یہ محاورہ بن چکا ہے, پیسہ دینا ہے, مال لیا تھا, پاجی ہاتھ جوڑ کے دیں آگے. یعنی اپنی طرف سے یہ حق کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, ہم آپ کے سامنے بے بس ہیں, آپ کا حق ہے, ہم مظلوم ہیں, ہم پیسہ ہاتھ جوڑ کے دیں گے. لیکن واللہ العظیم ایسے جملے کہتے ہوئے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے, لیکن لوگوں کا پیسہ واپس نہیں کیا. مال فتنہ کیوں ہے کہ لوگ لوگوں کا مال کی وجہ سے حق تلف کرتے ہیں, حق مارتے ہیں. دنیا کی شہرت ہے, جھوٹا لائف سٹائل ہے, دنیا کے اندر بڑے بننے کی بڑی خواہش ہے, لیکن لوگوں کے حق دینے, لوگوں کے حق دینے, لوگوں کے پیسے دینے. ڈیفالٹر ہے, علاقہ چھوڑ چکا ہے, گلی محلے سے نہیں گزرتا, گھر میں ہو باہر نہیں نکلتا, فون کرو فون نہیں سنتا, پیسہ دینا لوگوں کا حق تلف کیا ہے. یہ مال کے فتنہ ہونے کی بڑی وجہ ہے. حضرات آخری دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت فکر کے طور پہ آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں. قیامت والے دن آپ کے مال کے متعلق آپ سے ہر طرح کا سوال ہونا ہے, ہر طرح کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر ابن آدم اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا. اور وہ سوال کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہے, ساری زندگی پر محیط ہوں گے. جس کو 70 برس کی زندگی ملی وہ 70 سال کا حساب دے کر کے آگے قدم اٹھائے گا. 5 سوالوں کے جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھیں گے, پہلا سوال ان عمری فیما افنا, اللہ نے عمر دی تھی 60 70 50 30 40 برس, وہ کہاں پہ فنا کی, عمر کس رستے پہ لگا کے آیا ہے. یہاں پہ تو بچے جوان ہو جاتے ہیں نا, کہتے ہیں بڑا ہو کے نماز پڑھ لے گا, ابھی بچہ تو ہے, بڑا ہو کے نماز پڑھ لے گا. ان عمری فیما افنا, عمر کہاں پہ خرچ کر کے آیا ہے. اولاد کو فکر ہے کہ میرا بچہ کام پہ نہیں گیا, والدین کو فکر ہے کہ میری اولاد کام پہ نہیں گئی, دکان نہیں کھولی, حساب کتاب کے کھاتے میں کمزور ہے, باتیں بھی کرتا ہے, پوچھتا بھی ہے, سختی سے پیش آتا ہے, لیکن 9 گھنٹے کی رات 10 گھنٹے کی رات گزرتی ہے, خود بھی فجر کے وقت سویا, ساری اولاد بھی سوئی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نماز کسی نے پڑھنی کہ نہیں پڑھنی. اللہ نے عمر کا حساب لینا ہے. اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا, انسان سے سوال ہوگا جوانی اللہ نے دی تھی, جوانی کہاں پہ خرچ کر کے آیا. اور دنیا کے اندر جوانیاں 2 نمبر کام کرنے میں گزارنے والا مسلمان, کلمہ گو مسلمانوں کی اولاد. نوجوان اپنی جوانی برباد کر رہا ہے عشق محبت کی جھوٹی داستانوں میں, نوجوان اپنی جوانی قربان کر رہا ہے, ضائع کر رہا ہے. دنیا کے اندر آج بہت بڑے فتنے کا حامل میڈیا اور سوشل میڈیا کو استعمال کر کے دنیا کے اندر جوانی لوگ ضائع کر رہے ہیں, نوجوان جھوٹے مکار لوگوں کے پیچھے. اللہ پوچھیں گے ان شبابہ فیما افنا, یہ جوانی جو اللہ نے دی تھی کس رستے پہ صرف کر کے آیا ہے. اور اس سے اگلا سوال فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, مال تو نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا. کمایا کہاں سے تھا پہلے اس کا حساب دے, اگر حساب میں کامیاب ہو گیا پھر خرچ کہاں پہ کیا تھا بتا. اللہ کی رضا والے رستے پہ کیا تھا, اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا تھا, اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ خرچ کیا تھا, اللہ رسول سے رہنمائی لی تھی خرچ کرتے وقت, سوچا تھا کہ یہ رستہ اللہ کا ہے, رب کا ہے, رحمان کا ہے, یہ شیطان کا ہے. سارا حساب زندگی کے مال کی, آج لوگ لمبے لمبے کھاتے ڈائریاں بنا کے کتابیں رجسٹرڈ بنا کے بیٹھے, ساری زندگی کے حساب لکھ کے. اللہ کی قسم رب کے سامنے رجسٹرڈ آنے ہیں ساری زندگی کے حساب و کتاب کے بڑے بڑے رجسٹرڈ اللہ کے سامنے پیش ہونے. نہ وہاں سے کوئی چیز ضائع ہونی ہے, نہ سکپ ہونی, ڈیلیٹ ہونی, ختم ہونی, کچھ نہیں ہونا. من و ان اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین آپ کی رپورٹ, آپ کے بڑے بڑے رجسٹرڈ دفتر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے پہنچنے سے پہلے پیش کر دیں گے. ادھر بندہ کھڑا ہوگا, سامنے رجسٹر کھڑا ہوگا, حساب ہو رہا ہے, بتاؤ کہاں پہ مال خرچ کر کے آئے. اللہ نے مال دیا ہے, اس مال کو اپنے لیے باعث سے زحمت نہ بناؤ, اس مال کو فتنہ نہ اپنے لیے بناؤ, اس کو باعث رحمت بناؤ.
اللہ اکبر. اور دنیا کے اندر جن لوگوں نے خرچ کیا ہے ان کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئی. خرچ کے دو طریقے. پہلا خرچ کرنے کا طریقہ یہ کہ اللہ کا جو حقیقی حق ہے وہ نکالو. حقیقی حق میں شریعت کا ایک ضابطہ ہے کہ آپ کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، شرائط پوری ہوتی ہیں تو 2.5% زکوٰۃ دو. کلمہ پڑھنے والے، ماتھے رگڑنے والے صفوں پہ جو دنیا دار لوگ ہیں، دین سے، اللہ کے قرآن سے، مسجد مدارس سے دور ہیں، ان کی میں بات نہیں کرتا، میں دین والوں کی بات کرتا ہوں. ان کو اپنی دکان، اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اپنی فیکٹری، کارخانے کا 1 سال کے بعد حساب لگا کے سنت کے مطابق، دین کے مطابق زکوٰۃ نکالنے کی اگر توفیق نہیں تو ہماری نمازیں کہاں پہ جائیں گی؟ اور خرچ کرنے کا دوسرا طریقہ انفرادی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں دو. زکوٰۃ تو فرضی ہے، نفلی خرچ کرو. اور دنیا کے اندر جن لوگوں نے نفلی خرچ کیا ہے نا، اللہ نے ان کے رزق کے دروازے کھول دیے. اللہ کو جہاں پہ زکوٰۃ پسند ہے نا، اس کے حق اس کے بندوں کو دینا، وہاں پہ نفلی خرچ بھی رب کو بڑا مقبول ہے، بڑا مقبول ہے. ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے جاتے جاتے حرم میں پہنچتے 20-15 دن وہاں پہ گزارتے ہیں. خوراک میں ساری دنیا کے لوگ، میں نے تو ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھا، میں پاکستانیوں کی صرف بات نہیں کرتا، میں نے تو عرب کو بھی دیکھا، میں نے تو انڈیا کے لوگ مسلمانوں کو بھی دیکھا، میں نے بنگلہ دیشیوں کو دیکھا. وہاں پہ جا کے کہتے ہیں ہم نے یہاں کی ایک سوغات بروسٹ کھانا ہے، ساری دنیا کھاتی ہے. پتہ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ البیک والوں کا باپ نے کاروبار شروع کیا، اس نے کہا کہ میں ایک دن میں جتنے ڈبے سیل کروں گا ہر ایک ڈبے پہ 1 ریال اللہ کے لیے صدقہ ہوگا. زکوٰۃ الگ بات ہے، وہ سال کے بعد الگ حساب ہوتا ہے. نفلی خرچ کرنے کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے بڑی عزت دی، باپ فوت ہو گیا. بہت کم ایسے دیکھا ہے کہ اولاد والدین کی نیکی کے نقشے قدم پہ چلے. باپ فوت ہو گیا، بیٹوں کے ہاتھ میں کام. ہمارا پاکستان ہوتا نا تو ہر بیٹے نے اپنا الگ توت کھڑا کر لینا تھا. وہ سارے متفق ہوئے، انہوں نے کہا باپ 1 ریال صدقہ کرتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد ہم اپنی ڈیلی کی سیل پہ جتنے ڈبے سیل ہوں گے ہر ڈبے پہ 2 ریال صدقہ کریں گے. پتہ ثمر کیا مل رہا ہے؟ حج اور عمرے پہ جانے والے آدھا گھنٹہ لائنوں میں لگ کے کھانا کھاتے ہیں، آدھا گھنٹہ. عملاً دیکھا ہے. دنیا کے اندر جو لوگ رب کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کا حق نہیں رکھتے. کائنات کا رب بھی ان کے دینے سے زیادہ ان کو دیتا ہے. ان کا حق بھی دنیا کے اندر کوئی مار نہیں سکتا. آخر